نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو، اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں،
ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے گی، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو. 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے. یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے،
जनाब दाऊद ताई की मुलाकात हुई तो इमाम जाफर सादिक हुजूर के नवासे अर्ज करने लगे, दाऊद ताई यार मेरी बख्शिश की दुआ करना, रब मुझे माफ कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ने फरमान लगे, इमाम साहब आप हुजूर के नवासे हैं, मैंने दुआ करनी है कि आपने मेरे लिए करनी है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रो पड़े, कहने लगे यार तू नहीं करनी है, और इसीलिए तो तुझसे दुआ करा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो नाना मुस्तफा की बारगाह में जाऊं तो वो मुझे कहें कि मैं किस तरह का था, तू किस तरह का बन के आया है। यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर। जो जितना बड़ा होता था ना उतनी ज्यादा खशियत होती है, और गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ों का सजा देता है, आंसू सलब हो जाते हैं। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बादों का, गुनाहगार को तो बादों का सजा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है, तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे? क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं, जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए। हम ये समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे, और फिर भी मैं उमर फारूक के फजाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उमर की शान मैं नहीं बयान कर सकता। 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हजरत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है? तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है? तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से को पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है अकेला अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। तो भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है? खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं। इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है।
जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना। 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी, जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां दे के कहा, उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में दे देता। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद। एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता, उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3 बिशारतें, रोते क्यों हो? जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे, जिस मुस्तफा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है? मेरे मुस्तफा करीम ने, ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेरे खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया, अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेरे खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ? फरमाया, हसन डर रहा हूँ, मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना देख ले। ओ भाई, हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं, लेकिन मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच, जो कुछ है अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता? हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है? टटोल के देखें, उम्र गुजर गई शिकवे करते, जरा पलट के देखें। अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाएं तो हम जजा वाले नहीं सजा वाले निकलते हैं, माज़अल्लाह। महमूद गजनवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे। रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा, महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर देगा। महमूद गजनवी कहने लगे, ये किस तरह की बात? क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशा तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे, यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं। शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे, अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा यार ये क्या है? तो कहते हैं याज कहने लगा, बात टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। कहा क्या मतलब?
کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا، تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام احمد نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ 1 منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ
मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गई, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है? ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा फुजैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद हैं, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए? मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा? तो हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे। तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए। वो कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नियत बांध ली, 2 रकते पढ़ी और 2 रकते पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला? अल्लाह मस्तुरना बिसित्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। आप फरमाते हैं ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज कर गई। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं एक जंग से खुशखबरी आई, तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। जब कहना ठहर तो जा, वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए। इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले, पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले, बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो एजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी, ठहर जाना यार पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हुए तो सैयदना फारूक आजम दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपने उमर से नाराज ना हो जाना, ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है, ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था, ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपने उमर से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें, आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें, देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गिबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है
کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے. ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے. بھائی خشیت الہی پیدا کریں. جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی. بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے. اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے, جو چاہیے حلال کا چاہیے. آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا, بے شک ایک وقت دینا. اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. شب برات کی بڑی مقدس رات, اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. ایک بی بی آئی خاتون, چرخہ کاٹتی ہے, سوت بناتی ہے. حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں, سوت بناتی ہوں. 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں. کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے, بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے روشن دان, بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے. تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے. حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا, قمیض پھٹ گئی. کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ, تو پہلے بتا تو ہے کون, کہاں سے آئی ہے, کون ہے, بتا. تو کہنے لگی میں حضرت بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں, میں حضرت بشر آفی, وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں, میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں, بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں. تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا, کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی, خود آتی ہے. کوئی اور آتی تو جائز تھا, تیرا مقام بڑا ہے, تیرے لیے جائز نہیں. یہ جائز نہیں تو اپنی حیثیت کا تعین کر, یہ تیرے لیے درست نہیں. بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی, بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا, بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا. اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی, ساری دنیا کر رہی ہے, ساری زمانہ کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے, یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں, تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں, اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے, علماء, مشائخ, صوفیاء, تاجر, زمیندار. آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے, اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں, کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی, میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی, کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا. ماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے, اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا, دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا. اب یہ سیدھی سڑک بن گیا. بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ, ہزاروں لوگ آئے, اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے, لوگوں نے یاد نہیں رکھا. آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے, ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا, بال بچے کا, بہن بھائی کا. حق ضرور ہے, ان کے لیے محنت ضرور کرے گا, لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا, فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا, جہنم سے ڈر گیا, تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا.
میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں۔ بزدل جو تھا، آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں، پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا۔